تصور کیجئے، ایک طرف ہاتھیوں کی چنگھاڑ ہے اور دوسری طرف ابابیلوں کا وہ لشکر ہے جو آسمان پر بادلوں کی طرح چھا چکا ہے۔ قرآن ان لمحوں کو کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ قید کیا تھا جسے اللہ نے تذلیل بنا دیا، اور وہ کنکریاں کیا تھیں جنہوں نے انسانی گوشت کو مٹی بنا کر رکھ دیا؟ پارٹ 2 کی اس ویڈیو میں ہم صرف ترجمہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس معجزے کی وہ باریکیاں سمجھیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفیل کا آیت با آیت مفصل تفسیر و تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہاں علم تارا اگرچہ ایک ہی لفظ ہے، لفظاً یہ واحد ہے، لیکن اس کا رخ قریش کے ایک ایک فرد کی طرف ہے۔ یہ طرز خطاب مخاطب گروہ کے ہر شخص کو فرداً فرداً متوجہ کرتا ہے کہ وہ اس عظیم واقعے پر غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال میں ہوئی تھی، عام الفیل میں۔ سورت کے نزول کے وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی، بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے اس تواتر کے ساتھ سنا تھا کہ وہ مشاہدے ہی کے حکم میں تھا۔ قرآن نے یہاں لشکر کی تفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ مخاطب یعنی کہ قریش جو تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اشارہ یمن کے حبشی حکمران ابرہہ کی طرف ہے۔ عربوں نے ہاتھیوں کے لشکر کا تجربہ پہلی بار اسی جنگ میں کیا تھا، اس لیے اسے اصحاب الفیل کے نام سے یاد رکھا گیا، جو اس حملے کی علامت بن کر رہ گیا، جس کا تفصیلی مطالعہ ہم پارٹ 1 میں کر آئے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا تھا؟ کیدہم، کیدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے خفیہ تدبیر پر، کسی ایسے عمل پر جو چھپ کر پلاننگ کی گئی ہو۔ لیکن ابرہہ کا 60,000 کا لشکر تو اعلانیہ آیا تھا، تو پھر اسے قیدہ یا خفیہ چال کیوں کہا گیا؟ دراصل اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ پوشیدہ مقاصد تھے جنہیں ابرہہ نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس میں سب سے اہم اور پہلا پوائنٹ جو تھا وہ تجارتی تسلط تھا، یعنی معیشت کو مضبوط کرنے کا پلان۔ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچلنا اور جنوب عرب سے شام و مصر جانے والا تجارتی راستہ عربوں سے چھیننا چاہتا تھا۔ اس کے متعلق ہم سورۃ القریش میں پڑھیں گے۔ یمن پر حملہ جب اس نے کیا تھا تب بھی اس کا یہی مقصد تھا۔ نصرانی مسلمانوں کا بدلہ تو ایک بہانہ تھا۔ دوسرا اہم اس کا مقصد کیا تھا؟ مذہبی مرکزیت اختیار کرنا۔ اس نے جو بہت بڑا کلیسا بنایا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ کعبہ کو ختم کر کے اپنے اس بنائے ہوئے کلیسا کو مرکز عبادت بنا لے۔ اور تیسری بڑی چال اس کی یہ تھی کہ اس نے حرمت کے مہینوں میں عرب پر حملہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عرب حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیدہ کو تدلیل کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی اس چال کو ناکام کر دیا۔ تدلیل کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں ڈالنا، یعنی کسی خفیہ تدبیر کو اس طرح ناکام کر دینا کہ وہ بالکل ضائع ہو جائے اور کوئی داؤ نہ چل سکے
اور اس کا ہر تیر نشانے سے چوک جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کسی ایک بھی مقصد میں، کسی ایک بھی چال میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کیا؟ سب سے پہلے وادی محصر کا واقعہ ہے۔ عبد المطلب جب ابرہہ سے واپس پلٹے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ابرہہ نے اگلے دن بلا کسی خوف کے، اس کو معلوم ہو گیا کہ مکہ کے رہنے والے مجھ پر جوابی حملہ نہیں کریں گے، تو مکہ پر حملے کے لیے لشکر کو حکم دیا۔ لیکن اس کا جو خاص ہاتھی محمود تھا، اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے کتنا ہی مارا گیا، زخمی کر دیا گیا، مگر وہ ہلا ہی نہیں، جبکہ دوسری سمتوں میں وہ دوڑنے لگتا تھا۔ یہ نکتہ نہایت اہم ہے کہ یہ وہ واحد بات ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ باقی تمام چیزیں ہمیں زیادہ تر روایات ابن عباس سے ملتی ہیں، یا پھر اس وقت کے شعراء کے کچھ اقوال ہیں جو ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں۔ تاریخ جہاں سچی ہو سکتی ہے وہاں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ایک واحد ذکر ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید، جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لشکر کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لڑائی کا ارادہ کیا، اور جب اس آخری پہاڑی پر پہنچے جہاں سے اتر کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب صحابہ نے اس کو دیکھا تو صحابہ نے کہا یہ تو اڑ گئی، یعنی ضد کر گئی یہ تو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اس کی عادت نہیں، یعنی ضد کرنا اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ جس خدا نے ہاتھی کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اسی نے اسے بھی روک دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکہ والے عظمت حرم قائم رکھنے کے لیے مجھ سے جو بھی خواہش کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کر کے حدیبیہ کی دوسری طرف جہاں پانی میسر تھا وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ بہرحال اگلا عمل کیا تھا جس نے ان کی قیدہ کو تدلیل کر دیا، وہ ہے حاصب، یعنی سنگریزوں والی آندھی۔ بعض عینی شاہدین اور شعراء جو ہیں جیسے ابو قیس اور سیفی بن عامر نے ذکر کیا ہے کہ پرندوں کے ساتھ ساتھ ایک شدید آندھی یعنی کہ حاصب بھی چلی تھی جس نے لشکر کو خس و خاشاک کی طرح لپیٹ لیا۔ نفیل بن حبیب کہتے ہیں جب ابرہہ کے لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ نفیل بن حبیب کو وہ اس لیے ساتھ لائے تھے تاکہ وہ راستہ بتا سکیں، تو اب وہ بے بسی اور لاچاری کی حالت میں نفیل بن حبیب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو نفیل بن حبیب وہاں شعر کہتے ہیں این المفر وإلا له الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب۔ اشرم یعنی ابو اشرم ابرہہ کی کنیت تھی۔ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے، اور نکٹا ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن ابرہہ کی فوج مجھے ایسے ڈھونڈ رہی تھی گویا مجھ پر ان کا کوئی قرض رہتا ہے۔ اور کس طرح ان کی قیادت کو تدلیل کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل اردو میں ایک خاص پرندے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے متفرق گروہ، جو یعنی ڈیفرنٹ گروپس جو کہ پے در پے مختلف سمتوں سے آ جائیں۔ پھر حضرت ابن عباس کی روایت سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پنجے کتے جیسے اور چونچیں پرندوں جیسی تھیں۔ یہ ایسے پرندے تھے جو نہ نجد کے تھے نہ حجاز کے، بلکہ اللہ نے انہیں خاص طور پر
بحر احمر کی طرف سے بھیجا تھا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے کوئی بھاری بھرکم پتھر اٹھائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے۔ یہ پرندے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے تھے اور لشکر پر بارش کر دی۔ جس پر یہ کنکر گرتا اس کا جسم جیسے گل جاتا اور پھٹ کے گوشت کے لوتھڑے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ سجیل کا لفظ سنگ گل سے معرب ہے، جس کا مطلب ہے مٹی جو دھوپ میں پک کر سخت ہو گئی ہو، یا مٹی کی کنکری۔ اس کا ایک مطلب ہے نشان لگا ہوا پتھر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسا پتھر جس پر نشان لگا ہو کہ ہاں اس نے کس طرف جانا ہے اور اس کی منزل کہاں ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ لشکر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوس ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف ان پر کنکریاں گرا کے انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا، نہیں۔ اصفہ کہتے ہیں اناج کے چھلکے کو جسے کسان دانہ نکال کر پھینک دیتا ہے اور چرند پرند جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ کچھ جانور چغالی کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ پھینکتے ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد جو مادہ نکلتا ہے فضلے کی شکل میں، اس سے مراد وہ ہے۔ اس کا ٹیکسچر کیسا ہوگا؟ بس ان کے جسم بھی کچھ اسی طرح کا مواد بن کر رہ گئے۔ ان کی طاقت، ان کی 60,000 کی فوج کو اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے کھایا ہوا بھس بنا کر رکھ دیا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ اس واقعے سے متاثر ہو کر قریش نے تقریباً 7 سے 10 سال تک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ اور عبد المطلب کی طرف سے بھی جتنی بھی دعائیں روایات میں ملتی ہیں ان میں کہیں بھی کسی بھی بت کا تذکرہ نہیں ہے۔ خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو پکار کر انہوں نے تمام تر دعائیں کی، اور اللہ نے صرف لشکر کو تباہ نہیں کیا بلکہ 3-4 سال کے اندر اندر یمن سے حبشی اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سورۃ الفیل ہے وہ اتنی اختصار سے اس لیے بیان کی گئی کیونکہ یہ واقعہ تازہ تھا اور مکے کا بچہ اس واقعے سے واقف تھا۔ اس کا مقصد قریش کو یہ یاد دلانا تھا کہ جس خدا نے کعبے کو بچایا ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں اسی خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم نے اس حق کو دبانے کی کوشش کی تو تم بھی اسی غضب کا شکار ہوں گے جس غضب کا شکار اصحاب فیل ہوئے تھے۔ اس واقعے کی ہیبت عربوں کے دلوں پر ایسی طاری تھی کہ شعراء نے اسے قدرت الہی کا اعجاز قرار دیا۔ نفیل بن حبیب خشمی جو تھے وہ اس کے عینی شاہد تھے۔ انہیں قید کر لیا گیا اور ساتھ لے کے جایا گیا، اور وہ شاعر بھی تھے۔ وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے ردینا کاش تو دیکھتی جو کچھ ہم نے وادی محسب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں پتھر ہم پر ہی نہ آ پڑیں۔ عبداللہ ابن زمخری کہتے ہیں کہ 60,000 تھے جو اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ جا سکے، اور نہ واپس ہونے کے بعد ان کا بیمار ابرہہ زندہ رہا۔ اللہ بندوں کے اوپر موجود ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ ابو قیس بن اسلط لکھتے ہیں، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی تو اس بادشاہ کے لشکر کو اس نے اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ بہرکیف تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ کعبے کی حفاظت کسی بت نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ سورۃ الفیل کی یہ 5 چھوٹی سی آیات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے گئی ہیں۔ وہ یہ کہ جب بندہ اپنی استطاعت کی آخری حد تک کوشش کر لے اور پھر اللہ پر توکل کرے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے ابابیل بن جاتی ہے۔ ابرہہ کا لشکر تو مٹی ہو گیا، لیکن اس واقعے نے قریش کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ پورا عرب ان کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔
اللہ نے ہاتھیوں کو تو روک دیا، لیکن اب قریش کے لیے رزق اور امن کے وہ دروازے کھلنے والے تھے جن کا ذکر اللہ نے اپنی اگلی سورۃ القریش میں فرمایا ہے۔ آخر وہ کون سی خاص نعمتیں تھیں جو قریش کو اس معجزے کے صلے میں ملی، اور کیوں اللہ نے بھوک اور خوف کے خاتمے کو اپنی عبادت سے جوڑا؟ یہ سب ہم دیکھیں گے اس سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں۔